الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ویڈیو دیکھنے والوں کی طرف سے جو رسپانس ملا تو اس پر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایک ویڈیو کے اوپر جو ہے ایک اچھا خاصا رسپانس ملا اور کافی لوگوں نے جو اسے دیکھا، سراہا اور پسند کیا۔ آج آپ کے لیے انشاءاللہ جو موضوع لائے ہیں وہ موضوع بھی بڑا کام کا ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس چیز کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کو جو چیز ایکٹیو کرتی ہے، جو چیز اس کو الرٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے سوچ، اور انسان کو جو چیز پیچھے لے کر جاتی ہے، بیک کرتی ہے یا پھر اس کے اندر سستی پیدا کرتی ہے، وہ چیز بھی ہوتی ہے سوچ۔ آج آپ کے لیے جو موضوع لائے ہیں وہ موضوع ہے وسوسہ۔ تو جتنا ممکن ہوا اس پر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے ہم صرف 2 سوالوں کو ڈسکس کریں گے کہ وسوسہ کیا ہے، وسوسہ کیوں اور کیسے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وسوسہ کیا ہے۔ وسوسہ کے لغوی معنی ہے دھیمی آواز، اور شریعت میں خیالات فاسدہ اور بری سوچ کو وسوسہ کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو برے خیالات جو آتے ہیں تو وہی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری کام کرتے وقت اس کام سے ہٹ کر دوسرے خیالات جو بھی آتے ہیں، جو اس کام کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں یا اس کام کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ تمام خیالات جو ہے وہ وسوسے ہیں۔ اب دین کے معاملات کو ہم پہلے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جسے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، اب نماز پڑھتے وقت صرف نماز کی نیت ہونی چاہیے، یا نماز سے متعلق جو معاملات ہیں ان کا خیال ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور خیال آتا ہے، مثال کے طور پر کہ نماز پڑھنے کے بعد میں جا کر صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یا پھر فلاں نیکی کروں گا، تو اب یہ خیالات نماز سے ہٹ گئے، جن کو میں وسوسہ تو نہیں کہوں گا، لیکن اسے میں یہ ضرور کہوں گا کہ نماز کے متعلق جو نہیں ہے، اور یہ پھر خیالات آنا اس وقت میں صحیح نہیں ہے۔ اب اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بھی ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دوران کام کوئی بھی ہم ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، اب اس سے ہٹ کر اگر کوئی ہمیں خیال آتا ہے، مثال سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، یا کتاب پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ضروری کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر فزکس کو پڑھ رہے ہیں، تو اب کیمسٹری کا خیال آیا، تو کیمسٹری جو ہے وہ ایک طریقے سے وسوسہ ہو گیا، یعنی خیالات فاسدہ ہو گیا۔ اب کیمسٹری پڑھتے ہوئے بایولوجی کا خیال آنا، اسی طرح مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے علاوہ کوئی اور خیال آتا ہے، وہ تمام خیال جو ہے وہ فاسد کہلائیں گے اور وسوسہ کہلائیں گے۔ اب آگے آنے والی جو وہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر ان کے علاج بھی بتائیں گے، ان کو روکنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، کرنا کیا ہے۔ مزید آگے چلتے ہیں کہ وسوسہ کیوں اور کیسے آتا ہے۔ کتاب منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 79 اور 80 پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے دل پر اللہ پاک نے ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، جو اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے، اسے ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کے دل پر ایک شیطان بھی مسلط کیا گیا ہے، جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اسے برے خیالات جو ہے وہ پہنچاتا ہے، برے خیالات لے کر آتا ہے۔ اس شیطان کو وسواس اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وسوسوں کے اندر ہمارا کتنا قصور ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں کس طرح وسوسوں میں
ڈال دیتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو خیال آپ کو آ رہا ہے یا جو وسوسہ آپ کو آ رہا ہے وہ نہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ بولا ہو؟ یقیناً ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب ہم اپنے آپ پر غور کریں تو وسوسے لانے کے اندر یا وسوسے کی پیدائش میں ہمارا کتنا قصور ہے۔ تو اس ویڈیو کے آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں غیر ضروری بولنے، سننے اور دیکھنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ انشاءاللہ ہم کام کو کریں گے تو ہمارے دیگر کام بننا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ ہم مزید آگے انشاءاللہ اس کے متعلق بہت کچھ کہنا باقی ہے، جس میں وسوسوں کے کیا فائدے بھی ہوتے ہیں، وسوسے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی تفصیل ہوگی آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر۔ وسوسوں کے نقصانات کس طرح مطلب یہ وسوسہ جو ہے وہ نقصان کرتا ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو آپ نے یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور آج کی جو وضاحت ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہو تو آپ سے التجا ہے کہ آپ یہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی بھائی کا، کسی پیارے کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے۔ اگر وہ وسوسوں سے بچ کر اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا حافظ ہو، نگہبان ہو، اور اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے اور اچھا پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔